الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरह बक़रा की एक आयत करीमा तिलावत की है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से एक हदीस पेश की है। आज के मौज़ू का उन्वान है इस्लाम की मुआशिरती अक़दार। इस्लाम की मुआशरती अक़दार ये मुआशरत से है। मुआशरत का माना क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। मुआशरत दरअसल में रहन सहन को बोलते हैं, इकट्ठा रहने को बोलते हैं, इज्तिमाई ज़िंदगी को बोलते हैं, एक दूसरे के साथ वास्ता पढ़ने को मुआशरत बोलते हैं। इस्लाम दीन फितरत है। फितरत के ऐन मुताबिक इस्लाम चलता है और हर दौर में चलता है।
جس طرح پہلے دن تھا اسی طرح آج بھی ہے، اور تا قیامت یہ معاشرے کے ساتھ ایسے ہی چلے گا اسلام، اس لیے کہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام میں نہ افراد ہے نہ تفرید ہے، یہ افراد و تفرید یعنی حد سے آگے بڑھنا اور حد سے پیچھے رہنا یہ نہیں ہے، درمیانہ میانہ روی کا درس ہے۔ تو میانہ روی کا مقصد بھی یہی ہے کہ معاشرے کے ساتھ چلنا، یہی معاشرتی اقدار ہے۔ اسلام نے جو ہمیں یہ معاشرتی درس دیا ہے، یعنی معاشرے میں جو ہماری نسبتیں ہیں، تعلقات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر معاشرے میں سب سے پہلا رشتہ وہ ماں باپ اور اولاد کا ہوتا ہے۔ ماں باپ اور اولاد کا آپس میں تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ اس کے بعد معاشرے میں بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق ہے کہ یہ تعلق بچپن ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے کہ انسانی ضروریات ہے، انسانی مسائل ہے، یہ آپس میں رشتہ داروں کا ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ اس طریقے سے معاشرے میں آپ یہ دیکھیں کہ اڑوس پڑوس بھی ہوتا ہے، اس اڑوس پڑوس کے ساتھ دن رات واسطہ پڑتا ہے، کئی معاملات ہوتے ہیں، کئی مسائل ہوتے ہیں، واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ اگر اس میں مزید ہم آگے چلے تو جب انسان بلوغت تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کی شادی کی جاتی ہے، پھر ایک اور خاندان کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے، اور ان کے ساتھ جو واسطہ ہے وہ اور مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے حقوق بتا دیے ہیں۔ یہ ہے اسلام کے معاشرتی اقدار کے بارے میں بات چیت۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ اسلام کے معاشرتی اقدار ہے۔ اسلام چاہتا کیا ہے کہ معاشرہ کیسے رہے، معاشرے میں امن کیسے ہو، معاشرے میں سکون کیسا ہو، معاشرہ بد امنی سے بچا رہے، فسادات سے بچا رہے، بدخواہی سے بچا رہے۔ یہی آیت کریمہ آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اس میں مولا کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ نے ایمان والوں کو کتنے بہترین الفاظ سے مخاطب کیا ہے، فرمایا اے ایمان والو، اے ماننے والو۔ آمنو ایمان سے، ایمان تصدیق کرنا، ماننا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے ماننے والو، اے اچھے لوگوں، اے تصدیق کرنے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ۔ ادخلوا اس کا معنی ہے داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورا پورا داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام پر مکمل عمل کرو۔ اس لیے کہ اسلام یہ سلامتی سے ہے، اسلام سلامتی سے، ایمان امن سے ہے، تصدیق سے ہے۔ اسلام سلامتی اور امن کا مذہب ہے۔ اسلام معاشرے میں سلامتی چاہتا ہے، اسلام معاشرے میں امن چاہتا ہے، اسلام معاشرے میں خیرخواہی چاہتا ہے،
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کی بات مت مانو، شیطان کے پیچھے مت چلو، اس لیے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ شیطان نے تمہارے ساتھ کلی دشمنی کی ہے، تمہیں جنت سے نکالا ہے، تمہیں جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، جنت سے نکالا ہے اور جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اس سے بچے رہو۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خبرداری ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اطلاع ہے، یہ معاشرتی اقدار ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، الدین النصیحہ، کہ دین خیرخواہی ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن، یہ خیرخواہی کس کے لیے ہے؟ فرمایا للہ، یہ خیرخواہی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تمہاری خیرخواہی چاہتا ہے، اللہ کے لیے خیرخواہی کرو۔ ولی رسول ہی، رسول کے لیے خیرخواہی، کہ رسول تمہارا خیرخواہ ہے اور تم بھی رسول کی خیرخواہی چاہو۔ فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، ایمان والوں کے جو سربراہ ہے، کمانڈر ہے، ان کی خیرخواہی چاہو، وہ بھی تمہاری خیرخواہی چاہے۔ وَلِعَامَّتِهِمْ، عام مسلمانوں کی خیرخواہی چاہو۔ اسلام خیرخواہی کا مذہب ہے، خیرخواہی چاہتا ہے۔ اسلام معاشرے میں فساد نہیں چاہتا، اسلام معاشرے میں جھگڑے نہیں چاہتا، اسلام معاشرے میں خرابی اور بربادی نہیں چاہتا۔ اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اخوت کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں جو درس دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، کہ جب مسلمانوں کا آپس میں آمنا سامنا ہو، مسلمانوں میں ملاقات ہو، تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دین نے ہمیں فرمایا ہے کہ جب بھی آپ کا آمنا سامنا ہو، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ پہل سلام کے ساتھ ہو۔ جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے تو آپ سلام کریں۔ سلام کا مطلب سلامتی ہے، ایک دوسرے پر سلامتی پیش کریں، کہ جب آپ ملے تو آپ سلام کریں کہ آپ مجھ سے پرامن ہیں، میں آپ کی برخوائی نہیں چاہتا، میں آپ پر سلامتی بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ آگے سے وعلیکم السلام کہہ دے، وہ اس بات کا اظہار کرے کہ میں بھی آپ پر سلامتی چاہتا ہوں، میں بھی آپ کا امن چاہتا ہوں، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، آپ کی خیرخواہی چاہتا ہوں، آپ کی بدخواہی نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام ایک عظیم صحابی ہے، مشہور صحابی ہے، اور یہ صحابی اسلام لانے سے پہلے یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، بہت بڑے پائے لیول کے یہ یہودی عالم تھے۔ انہوں نے ایمان لایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرے۔ فرمایا وَأَفْشُ السَّلَامَ، سلام کو پھیلایا کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ کو کھانا کھلایا کرے، لوگ کو سلام پیش کیا کرے۔ فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ رات میں نماز پڑھا کرے، اس حال میں کہ لوگ سو رہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تہجد کی طرف اشارہ ہے، تہجد کی طرف اشارہ۔ یہ ترغیبی بات ہے، فرائض میں نہیں، یہ ترغیبی بات میں۔ فرمایا کہ لوگ سو رہے اور آپ نماز پڑھے۔ فرمان مقدس کا آخری حصہ ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے، آپ لوگ کو کھانا کھلائیں گے، آپ لوگ کو سلام پیش کریں گے، آپ رات کو تہجد کی نماز پڑھیں گے، آخر حصہ فرمائے تدخل الجنت بسلام،
آپ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. جنتیوں کی صفت، جنت میں جب بھی جنتی ایک دوسرے کا سامنا کریں گے وہ ایک دوسرے کو کہیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. جو بھی ملیں گے وہ سلام پیش کریں گے. سورہ یونس اس کا پہلے رکوع فرمایا تحیتهم فیہا سلام، ان کا آمنا سامنا سلام کے ساتھ ہوگا. سلام سلامتی پیش کرنا. اور جب ایک دوسرے کے ساتھ سلام کریں گے تو اس سلام کے ساتھ نیکیاں ملتی ہے. السلام علیکم 10 نیکیاں ہے، ورحمۃ اللہ 10 نیکیاں ہے، وبرکاتہ 10 نیکیاں، مفت کی 10 نیکیاں ہے. باتیں تو ہم ویسی بھی کرتے ہیں، تو سلام کریں. آگے سے ہم سلام کا جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 نیکیاں اس کو بھی مل گئی، 30 نیکیاں اس کو بھی مل گئی، مفت کی نیکیاں ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ابھی ایک رواج بن چکا ہے کہ پہلے تو سلام نہیں کرتے ہیں، اور اگر سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم، اگلے سے وہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تھوڑے سے آپ لوگوں سے تھوڑے سے بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے. وہ لوگ ایسے السلام علیکم تو کہتے ہیں السلام علیکم، نہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام. اس کا جواب یہ السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام. السلام علیکم کا جواب السلام علیکم نہیں ہے، وعلیکم السلام ہے. اور سلام کا لیول وہ کیا ہے، وہ بھی حدیث کے ایک حصے میں ہے وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ تَعْرِفُ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفُ، کہ آپ کو جو بھی مسلمان ملے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. آپ جانتے یا نہیں، آپ اس کو سلام پیش کریں. مسلمان کو سلام پیش کرنا ہے، مسلمان پر سلامتی پیش کرنی ہے. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ تَعْرِفُ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفُ، پہچانے یا نہ پہچانے آپ سلام کریں. یہ مسلمان کی خاصیت ہے، یہ مسلمان کی صفت ہے، یہ آداب میں سے ہے. اس لیے کہ اسلام کے معاشرتی اقدار وہ سلامتی کا درس دیتا ہے، وہ سلامتی چاہتا ہے، معاشرے میں فساد نہیں چاہتا اسلام. یہ اسلام کا ہمیں درس ہے کہ سلام پیش کیا کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں سلام کرتے ہیں اور سلام میں وہ مصافحہ کرتے ہیں، سلام میں مصافحہ کرتے ہیں. مصافحے میں ایک ہاتھ ملائے، دونوں ہاتھ ملائے، ساری حدیثوں میں موجود ہے. ایک ہاتھ کا ملانا بھی موجود ہے، 2 ہاتھوں کا ہاتھ ملانا بھی حدیث میں موجود ہے. ایک حدیث میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے سلام کیا اس حال میں کہ میرے ایک ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھے. حضور نے خود دونوں ہاتھوں سے مصافحہ، میرے ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھے. تو حضور نے مصافحہ کیا. اور فرمان ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور پھر یہ ہاتھ جب واپس کرتے اس طرح، فرمایا کہ اس ہاتھ ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اتنے چھوٹے سے عمل پر، اس لیے اس پر کیوں اتنا بڑا اجر ثواب ہے کہ سلام کرنے سے محبتیں بڑھ جاتی ہے، سلام کرنے سے نفرتیں ختم ہو جاتی ہے. اگر 2 آدمی ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے برائی ہو، نفرت ہو، اور جب وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں تو یہ نفرت بڑھتی رہتی ہے. اور اگر کبھی آپس میں آمنا سامنا ہو جائے، دعا سلام کریں تو نفرت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، واپس شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہ جب مصافحہ کرے تو نفرت اور کم ہو گئی ہے. وہ جو خرابی کی طرف ذہن جانے والا تھا وہ واپس ہو گیا، وہ محبت میں تبدیل ہو گیا. اس لیے اللہ رب العزت بھی اس مصافحے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اسی لیے مصافحہ بھی کرنا چاہیے. اگر وقت نہیں ہے تو سلام تو دور سے کر ہی سکتے ہیں نا، اور ہر مسلمان پر سلام کرنا ہے. علی من تعرف وعلی من لم تعرف. ایک اور حدیث میں آتا ہے
خیر خواہی کی باتیں ہیں. فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی نیکی کو کمتر مت سمجھے، کسی بھی نیکیوں کو کمتر مت سمجھے. وَلَوْ أَن تَلْقِ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، اگرچہ آپ کسی سے ملے مسکراتے ہوئے ملے، خندہ پیشانی سے ملے، اگر آپ مسکراہٹ بھی دے دیں نا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس لیے کہ اس سے نفرتیں ختم ہو جاتی ہے. یہ اسلام ہمیں یہ خیرخواہی کا درس دیتا ہے. اسلام ہمیں جو درس دیا، فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. فرمایا کہ نیکیوں کا جو آخری حصہ ہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. کوئی پتھر ہے، کوئی گندگی ہے، ہم نے تو اس کو صرف کانٹے کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے نا، ہم نے کانٹے سے صرف نہیں ملانا ہے، کانٹے کو تو ہٹانا ہے. کوئی گندگی ہو نا، جو ہم راستے میں گندگی پھینکتے ہیں وہ بھی نہ پھینکے، راستے میں گندگی نہ پھینکے، اس لیے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے. اس گند سے بھی گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے. کچرا دان تک پہنچا ہے، وہاں پر بند کر کے ادھر پھینک دے، شاپر میں بند کر کے پھینک دے. یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. حدیث شریف میں ہمیں جو درس دیا گیا ہے، جو تعلیم دی گئی، عظیم الشان تعلیمات ہے، عظیم الشان دروس ہے. فرمایا یہ آداب میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی تو ہے نہیں، ساری چیزیں بتائی ہے. فرمایا کہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہیں کرنا. فرمایا کہ کسی راستے میں پیشاب نہیں کرنا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ادب بھی بتایا ہے. فرمایا کسی سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا، یہ تاکہ اگر اس میں کوئی مضر چیز ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی اور چیز ہے، وہ نکل آئے تو آپ کو کاٹ لے گا. یہ حضور نے آداب سکھائے. قبلے کی طرف پیشاب نہیں کرنا، یہ آداب زندگی ہے. کھانے پینے کے آداب سکھائے ہے. جب کھانا شروع کرے تو اس سے پہلے ہاتھ دھوئیں، یہ بتایا کہ تاکہ آپ کے ہاتھ صاف ہو. آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا جراثیم، حضور نے اس وقت بتایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے. فرمایا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں. بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کے کھانے میں بے برکتی نہیں ہوگی، آپ کے رزق میں بے برکتی نہیں ہوگی. بسم اللہ پڑھ کر کھائیں. فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، آپ اپنے سامنے سے کھائیں، دوسرے کے سامنے سے مت کھائیں. جو آپ کے قریب ہے وہاں سے کھائیں. ہاں اگر 2-3 پلیٹ ہے، اس میں علیحدہ ہے، اس میں علیحدہ، تو آپ اس پلیٹ سے بھی کھا سکتے ہیں، اس پلیٹ میں بھی اپنے سامنے سے. اس لیے کہ وہ انواع ہو گئے، تقسیم مختلف قسم کی چیزیں ہو گئی. یہ آداب سکھائے. سونے کے آداب سکھائے کہ جب آپ سوتے ہیں تو اپنے بستر کو جاڑ دیں. یہ حدیث میں آیا ہے، حضور نے تعلیمات بتایا ہے. حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب مغرب کے بعد رات کو اندھیرے میں اپنے چھوٹے بچوں کو باہر مت چھوڑا کریں، اس لیے کہ شیاطین کو ڈراتے ہیں. حضور نے فرمایا ہے کہ جب آپ رات کو گھر جاتے ہیں تو السلام علیکم جب آپ کہیں گے تو شیطان آپ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ روتا ہے، وہ رونے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے کہ میرے رہنے کی جگہ ختم ہو گئی ہے. اس لیے کہ آپ سلامتی کے ساتھ اندر داخل ہو گئے. جب آپ سلام نہیں کریں شیطان بھی آپ کے ساتھ چلا جاتا ہے. جب بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آپ کے ساتھ وہ کھانا کھاتا ہے، آپ کو لڑاتا ہے. اس لیے کہ اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے، خیرخواہی کا درس ہے. دین خیرخواہی کا نام ہے. یہ اسلام کی معاشرتی اقدار ہے. مجلس کے آداب بتائے ہیں کہ مجلس میں کیسی بات چیت کرنی ہے، کیسا بیٹھنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، بڑوں کو ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے. یہ اسلام نے خیرخواہی کا درس بتایا ہے. کسی کے راز کو افشا نہیں کرنا،
کسی کے گھر جاتے ہیں تو اجازت لے کر جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، جب تک کہ اجازت نہ ملے. احادیث آدمی پڑھے تو ہر حدیث میں آتا ہے کہ حضور وہاں تشریف لے گئے تو حضور نے اجازت طلب کی. حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، حضور نے اجازت طلب کی. حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، حضور نے اجازت طلب کر دی. فرمایا ان کو اجازت دے دی گئی، ان کو اجازت دے دی گئی، ان کو اجازت دے دی گئی. جس حدیث میں آپ دیکھیں حضور کے پاس آئے صحابہ، انہوں نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دے دی. یہ ہمیں آداب سکھائے جاتے ہیں. اور اگر اجازت نہ ملے تو آپ واپس آ جائیں. سورہ نور 18 پارے میں، اس لیے کہ کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ واپس چلے جائیں، ان کے پرائیویسی کا خیال کریں. یہاں تک قرآن نے فرمایا ہے کہ صبح سے پہلے آپ ماں باپ کے کمرے میں بھی داخل نہ ہو. صبح سے پہلے عشاء کے بعد سونے کے وقت وہاں بھی داخل نہ ہو، ماں باپ کے کمرے میں بھی داخل نہ ہو. یہ دین نے معاشرتی آداب سکھائے ہیں. دین نے یہ آداب سکھائے ہیں کہ ایک دوسرے سے 3 دن سے بڑھ کر قطع تعلق نہ کرے. اگر آپ کے بہت زیادہ دل خرابی ہو جائے تو 3 دن تک آپ کو اجازت دی.